اپنی تعریف کروانا بھی ایک حاجت مندی ہے، نفس کی بڑی تباہی ہے۔ اپنی تعریف کو پسند کروانا، بندہ وہ حاجت مند ہے، وہ بندہ فقیر ہے۔ میں ایک مرتبہ نیو یارک میں، امریکہ میں میرا خطاب تھا، تو خطاب ختم ہوا تو لوگوں نے ایک سوال کیا مجھ سے، سوال کیا کہ پیر کامل کی پہچان کیا ہے؟ یہ سوال کیا، پیر کامل کی پہچان کیا، شیخ کامل کی، سمجھ لیں شیخ کامل کی پہچان کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک جملے میں پہچان بتا دوں، شیخ کامل کی پہچان یہ ہے، وہ شیخ کامل ہے جسے مرید کی تلاش نہ ہو، جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو، جو مریدوں کی تلاش میں دھکے کھاتا پھرتا ہو، در بدر دنیا میں ادھر جا ادھر جا، اور خطیبوں کو لے جا، مولویوں کو لے جا، نعت خوانوں کو لے جا، محنت کر، پیسے خرچ کر، پورے بندوبست کر تاکہ مرید پکڑے جائیں، مرید گھیر گھیر کے وہ پھر ان کے آگے خلیفے بنانا کثرت کے ساتھ۔ انہوں نے خلافتیں نہیں دی حضور قدوۃ الاولیاء نے کسی کو، یعنی خلافتیں بھی آج کل پیشہ بن گیا، پروفیشن بن گیا ہے۔ جیسے فرنچائز ملتی ہے نا، فرنچائز بڑی فرمیں ہیں تو آگے فرنچائز دیتے ہیں، برانچز کھلتی ہیں، یہ سٹار بکس ہے اس کے فرنچائز کھل گئے، یہ ٹم ہارٹن کے فرنچائز کھل گئے، یہ فلاں۔ آپ پاکستان میں جاتے ہیں، آپ گلبرگ مختلف جگہوں پر، لاہور، کراچی، تو مختلف ریسٹورینٹ، مختلف چیزوں کے فرنچائز ہیں، اس طرح مختلف کاروباروں کے فرنچائز ہیں۔ تو خلافتیں فرنچائز بن گئے ہیں، بزنس ہیں، چونکہ وہ آگے مرید بنائیں گے وہ نیچے اوپر کمیشن کے حساب سے خرچہ جاتا، ایک نظام ہے، کاروبار ہے، دھندا ہے۔ اسی دھندے سے دلوں اور روحوں کو نکالنے کا نام تصوف ہے۔ اسی لیے فقیری وجود میں آئی تھی کہ دل دھندے سے پاک ہو جائیں اور اللہ کے سچے بندے بن جائیں۔ عبادت ہو تو خالص اللہ کے لیے، سجدہ ریزی ہو تو خالص اللہ کے لیے، دین ہو خالص اللہ کے لیے، محبت خالص اللہ کے لیے، اخلاق خالص اللہ کے لیے، معاملات اور تعلقات خالص اللہ کے لیے، خالصیت ہو۔ تو انہوں نے پوچھا شیخ کامل کی پہچان، میں نے کہا شیخ کامل وہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو، اور جو مریدوں کی تلاش میں بیچارہ مارا مارا پھرتا ہے، تو جسے مرید کی تلاش ہے وہ شیخ کیسے ہوا؟ یہ تو مرید کی شان یہ ہے کہ اسے اللہ کی تلاش ہو، مرید کی شان یہ ہے کہ اسے اللہ کی تلاش ہو، اور اگر کوئی کہلائے شیخ اور اسے تلاش مرید کی ہو تو آپ اندازہ کہ وہ تو بیچارہ مرید نہیں بنا، شیخ کہاں سے ہوگا؟ جو شیخ کہلائے اور تلاش اسے مریدوں کی ہو تو اللہ کی تلاش کا وقت کب آئے گا اس کی زندگی میں؟ تصوف کی جو زندگی ہے، فقیری کی زندگی، یہ اس کی ابتدا بے نیازی سے ہوتی ہے، دل بے نیاز ہوتے ہیں، اور اللہ کے سوا دل میں کسی شے کی اہمیت نہیں رہتی، بندہ مستغنی ہو جاتا ہے، نہ اس کا سر کسی کے آگے جھکتا ہے، نہ اس کا دل کسی کے آگے جھکتا ہے، نہ اس کے دل کا دامن کسی کے آگے پھیلتا ہے، نہ اسے کسی کی حاجت ہوتی، بے نیاز ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم۔ غم سے مراد ہوتا ہے مفاد، ہاتھ سے چلا گیا تو غم ہوتا ہے، یعنی نہ انہیں مفاد ہوتا ہے نہ انہیں اللہ کے سوا کسی کا خوف ہوتا ہے، وہ بے نیاز ہوتا ہے۔ ولی کی تعریف قرآن نے بیان یہ کی کہ وہ بے نیاز ہوتا ہے، دنیا سے بے نیاز، حرص سے بے نیاز، لالچ سے بے نیاز، دنیاوی مفاد سے بے نیاز، مریدوں کو بنانے گھیرنے کاروبار سے بے نیاز، دھندے سے بے نیاز، ہر چیز سے بے نیاز۔ کوئی میری تعریف کرتا ہے نہیں کرتا، اس سے بے نیاز۔ تو ان کے اندر بے نیازی دیکھی، تو مخلوق اور دنیا کی حاجت مندی نہیں تھی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔